عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے لیسن کو باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ بہت اچھے بچوں کی طرح اپنا سبق یاد کر رہے ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، جس سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ہر چیز کو عملی طور پہ بھی کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سلام کرنا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ہم روز پڑھتے ہیں، ہمیں روز کہا جاتا ہے کہ آپ کو سلام کرنا چاہیے، تو ہم نے آج کے بعد کہے بغیر ہم نے بڑوں کو سلام کرنا ہے۔ اچھا، ہمیں کس کس کو اور کس کس وقت سلام کرنا چاہیے یہ بھی ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سلام کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سلام کرنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، سلام کرنے کے کیا فوائد ہیں، اور سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہیں، اور اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں سلام کرنے کی عادت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ تو ان چیزوں سب کو ہم دیکھیں گے، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی دعا پڑھیں گے۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ویری گڈ، سب نے پڑھ لی ہے، شاباش۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور دوسری دعا کون سے پڑھتے ہیں ہم؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاباش، تو یہ سب کو دعا آنی چاہیے۔ اچھا جی، اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی کلاس روم میں، جب ہم سب سے پہلے اپنی کلاس روم میں جاتے ہیں تو اگر کوئی بچہ اسی طرح بیگ اٹھا کے بغیر اجازت لیے اگر وہ لیٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، تو پیارے بچوں آپ خود بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر سی بات آپ کو برا لگے گا، ٹھیک ہے، کہ ایک بچہ ہے جو آیا ہے اور اس نے سلام بھی نہیں کیا اور آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں دوسرا بچہ آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے اور اجازت لیتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے اپنی سیٹ پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو اٹریکٹ کرے گا کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے، اس نے سلام کیا ہے، اور دوسرا جو بچہ ہے اس کو دیکھیں اس نے سلام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ فرق آ گیا نا کلاس۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ ہے، جو اچھا بچہ ہے، اس نے سنت رسول پر عمل کیا ہے، اور اس کی جو یہ عادت ہے اس سے اس کو کتنا فائدہ ملا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا آداب ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ہم ریڈنگ کرتے ہیں فرسٹ 2 لائنز کی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے، صحابی بھی تھے، جن کو ہم ان کے دوستوں کو، ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا وہاں پر اور اس نے آ کر السلام علیکم کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تم پر سلامتی ہو یا آپ پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سلام کے اوپر کہا کہ اس شخص کو ابھی جو ہے وہ اسلام کرنے سے 10 نیکیاں ملی ہیں۔ اب دیکھیں کلاس، 10 نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے، اور ہم قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ٹھیک ہے۔ ترسیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ کاش ہم کوئی اچھا کام کر لیتے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے اور ہماری نیکیاں بڑھا دیتے اور ہم معاف کیے جاتے، لیکن یہاں پر ہم یہ بات جو ہے بالکل اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور سلام کیے بغیر بہت سے لوگ جو ہے وہ روم کے اندر چلے جاتے ہیں، محفل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کتنا برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے، آپ کو بالکل بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، آپ دوسرے بندے کو جو ہے وہ اس پر کیا بھیج رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز بھی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے، وہ بالکل غلط ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، صحیح ورڈ یہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے غلط لفظ ادا کرنے سے اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ لازمی اپنے ذہن میں چیزیں رکھنی ہیں کہ ہم نے بالکل جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہر لفظ کو ادا کرنا ہے، اور السلام علیکم بالکل بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، اچھا اس سے اسلام کرنے سے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اپنا جو ہے نا، آپ اپنے ہونے کی، آپ اپنے آنے کی جو ہے وہ اطلاع بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں اسلام کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں میں کہیں جاؤں گی تو میں سب سے پہلے سلام کروں گی تو ہر بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا، مجھے میری طرف دیکھے گا، تو جس سے پتہ چلے گا کہ میں فلاں بندی جو ہے وہ آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو سلام نہیں کرتے، تو کیا اس کو پتہ چلے گا؟ بالکل نہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے آپ اپنا تعارف بھی کروا دیتے ہیں سب کو سلام کر کے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم بات آتی ہے کہ کس کس کو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی راہگیر کو سلام کرنا چاہیے، کوئی آپ کو نہیں بھی جانتا تب بھی اس کو سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں کو سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کو سلام کریں، اپنے استاد کو سلام کریں، اپنے ٹیچر کو، کہیں بھی آپ کو ملتے ہیں آپ کے ٹیچر، تو آپ اگر ان کو سلام کریں گے تو وہ ان کو بہت خوشی محسوس ہوگی کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مجھے سلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جب اسکول سے گھر واپس جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر لازمی سلام کیا کریں، اس وقت بھی آپ کے پیرنٹس کو خوشی ہوگی کہ یہ کچھ بچہ جو ہے وہ اسکول سے سیکھ کر آیا ہے اور اس نے سلام کیا ہے، جس وجہ سے اب دیکھیں ہم کسی کو کتنی اچھی دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ سب سے اچھا جو ہے وہ دین ہے۔ اب دیکھیں انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں، گڈ مارننگ، ٹھیک ہے، گڈ مارننگ، صبح بخیر، اس کا مطلب یہ، لیکن اس کی جگہ ہم السلام علیکم کہیں، ساتھ میں گڈ مارننگ بھی کہہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پہلے ہمیں السلام علیکم کہنا ہے اور اس کے ساتھ پھر گڈ مارننگ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے گڈ مارننگ بولنا تو آپ نے یہ کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور السلام علیکم کہنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں دیکھیں کتنے منٹ میں، 1 سیکنڈ میں آپ نے جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ دو دعائیں دے رہا ہے باقی سب کو، جہاں پر وہ حاضر ہوا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس شخص کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ اب دیکھیں رحمت اللہ کتنا جو ہے وہ چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن اس کو ادا کرنے سے ہمیں کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 10 اور ایڈ ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، آپ پر نازل ہو۔ رحمت اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تو اس طرح سے دیکھیں کتنا اچھا ہم کسی کو آتے ساتھ ہی ویلکم انداز میں جو ہے کس انداز میں کرتے ہیں؟ اچھائی کے انداز میں کرتے ہیں، بہتری کے انداز میں کرتے ہیں، جس سے اگلا بندہ بھی خوش ہوگا اور آپ کا اللہ بھی خوش ہوگا کہ یہ اس شخص کو، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کس بندے سے کرتے ہیں؟ جو اس کی مخلوق سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مخلوق کون ہے؟ ہم انسان ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل آرام سے، پیار سے آپ نے آہستگی سے سلام کرنا ہے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں سلام کرنے کی ضرور عادت اپنانی ہے۔ اور آپ نے دیکھیں 10 جو ہے وہ نیکیاں السلام علیکم سے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں۔ اب آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ رحمت اللہ کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 20 نیکیاں ملیں گی، لیکن سلام ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی یہ عادت لازمی اپنانی ہے، اور یہ بھی آپ کو سن کر بہت خوشی ہوگی کہ ہمیں جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور ہمیں بھی عمل کرنے کی تلقین کی۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہم نے پڑھا تھا سلام کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص نے جب سلام کیا تھا تو اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ ہم نے 3 مختلف سلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ مثال کے طور پر پہلا سلام السلام علیکم، جس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، اس سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور تیسرا جو ہمارا سلام ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے الگ الگ میننگ کیا ہے، معنی کیا ہیں، اور کس قدر یہ اہم ہیں۔ پیارے بچوں، جب بھی آپ کسی سے ملیں تو آپ کو لازمی اسے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، پچھلے لیکچر میں بھی، کہ اس سے ایک تو آپ کی پہچان اور آپ کی اخلاقیات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں جسٹ اگر آپ السلام علیکم کہیں گے تو۔ اس کے برعکس اگر ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ معنی و مفہوم الٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے السلام علیکم کا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ جب ہم اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا ایڈیشن کرتے ہیں، اس میں ایڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اور آپ پر رحمت بھی نازل ہو۔ کس کی رحمت؟ اللہ کی۔ لیکن جب اگر ہم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 ہم مختلف جو ہے وہ اپنے سامنے والے بندے پر دعائیں بھیجتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت نازل ہو۔ تو اس پورے سلام کا جو آپ کو نیکیاں ملیں گی وہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ پیارے بچوں، یہ ہمیں پوری پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی کہ صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا جس نے سلام کیا اور اس نے صرف کہا السلام علیکم، تو اس کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 10 نیکیاں ملیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کی جو ادائیگی ہے وہ بالکل ایسے ہی کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔
تو اگر آپ اس کی ادائیگی مختلف کریں گے تو آپ کو ثواب کی جگہ آپ کو گناہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ادائیگی کو آپ نے بہت دھیان سے ادا کرنا ہے۔ تو اس شخص کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حدیث نمبر 5195 یہ دیکھیں، سنن ابو داؤد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو 30 نیکیاں ملی ہیں۔ اب ہم اپنی عادات کے لحاظ سے ایک ایکٹیویٹی بھی کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری اچھی عادتیں کون کون سی ہیں، اور ان اچھی عادتوں کو ہم نے اپنے ڈفرینٹ جو ہے وہ فلاورز میں جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ہم نے تحریر کرنی ہے۔ تو چلیں کلاس اپنی ایک اچھی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں جس میں ہم نے اپنی اچھی جو چیزیں ہیں اس کو تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس جو اچھی عادتیں ہیں ان کی آپ نے نام لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اندر کون کون سی اچھی عادتیں ہیں؟ سب سے مین چیز ہے سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، ٹھیک ہے؟ سلام میں پہل کرنے سے آپ کے جو روزمرہ معاملات ہیں، زندگی ہے، اور آپ کو دوسرے کو سن کر اچھا لگتا ہے اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ ہے سلام میں پہل کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ پہلے سلام کریں گے، اور سلام کس کس کو کرنا ہے؟ اپنے جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو بھی آپ نے سلام کرنا ہے۔ اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو ایسا ملتا ہے جو آپ کو بالکل بھی نہیں جانتا تو آپ نے اسے بھی سلام کرنا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اپنے کلاس روم میں جاتے ہیں، اپنے کلاس فیلوز سے ملتے ہیں تو آپ نے ان سے بھی سلام کرنا ہے، جو آپ آج کل بالکل بھی سلام نہیں کرتے، جو بہت ہی غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ اسکول سے واپس گھر آئیں گے تو اس وقت بھی آپ نے سلام کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو، اور اس کے علاوہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا سلام جو ہے وہ ان پر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ پر سلامتی ہو۔ پیارے بچے، جب بھی ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے سلام کرنے کا؟ کہ ہم اپنا تعارف کروا دیتے ہیں کہ میں یہاں پر موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ہمارا تعارف کروانا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کا بھی سلام کرنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ ہم سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہت بہترین انداز میں گزر سکتے ہیں۔ اور سلام کرنے کا طریقہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی ادب کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ پورا ادا کرنا ہے آپ نے السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ اور اپنی روزمرہ زندگی میں سلام کرنے کی عادت اپنا لیں، اس سے آپ کا معاشرے میں جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ امیج برقرار رہے گا، آپ کی عزت برقرار رہے گی، اور آپ کی اخلاقیات میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی سیلف گرومنگ بھی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلام کرنا ہے، اس کے ساتھ دوسرے فلاور میں آپ کیا لکھیں گے؟ ماں باپ کا ادب کرنا اور ان کی بات ماننا، یہ بھی بہت اچھی عادت ہے۔ اس کے علاوہ صبح جلدی اٹھنا۔ چوتھے فلاور میں آپ کیا لکھیں گے؟ اپنے دانت جو ہے وہ روز صاف کرنا، اور لاسٹ والے میں لکھیں گے کہ سلام میں پہل کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ تب جا کر ایک اچھے بچے کہلائیں گے کہ آپ سلام میں پہل کرنا جو ہے وہ سیکھیں گے۔ یہ سارے اخلاق ہے۔ اخلاق پیارے بچوں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں سے پیار محبت سے بات کریں، بلکہ اخلاق میں یہ ساری باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ صاف ستھرا رہنا، صبح جلدی اٹھنا، وقت کی پابندی کرنا، سب سے مین چیز، ٹھیک ہے؟ کہ ہر کام کو اپنے وقت پر سر انجام دینا، اور اپنی صفائی ستھرائی کے لیے اپنے دانتوں کی روزانہ صفائی کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہی جو ہے وہ صاف نہ رہے، کیونکہ دانت اگر گندے ہوں گے جس سے آپ چبا کر کھاتے ہیں تو ان کا صاف رہنا بہت
ज़रूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। सेकंड फ्लावर में आप क्या लिखेंगे? अपने माँ बाप का अदब और उनकी बात मानना। तीसरे फ्लावर में लिखेंगे सुबह जल्दी उठना। चौथे फ्लावर में लिखना है वक्त की पाबंदी करना, भी लिख सकते हैं, और साफ़ सुथरा रहना भी लिख सकते हैं। और लास्ट वाले में आपने लिखना है कि दूसरों को इस्लाम में पहल करना। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अपने वाइट चार्ट में करके अपने कमरा जमात में लगाना है और अपने दोस्तों को भी इस एक्टिविटी के बारे में लाजमी बताना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी अच्छी बात के साथ कि इन पर आप अमल करेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे और इन अच्छी बातों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स को भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।